اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهبات وحجبت الجنة بالمكاره. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ کو خواہشات سے ڈھانکا گیا ہے اور جنت کو مجاہدات میں چھپایا گیا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے کہ مجاہدہ نفس، عبادت اور اللہ سے لو لگانے میں بندہ کو خوب کوشش کرنی چاہیے۔ شب میں لمبی نمازیں اور نمازوں میں طویل رکوع سجود کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ امور نفس پر بہت بار گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو انہی امور میں چھپایا ہے۔ بندہ جب طبیعت کے خلاف ان امور پر جمع رہتا ہے تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ نفس کو یہ اعمال نہایت بھاری معلوم ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا، مگر جنت کا حصول تو اطاعت الہی اور طاعت نبوی میں ہی منحصر ہے۔ اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے احتیاط کرنا اور خلاف نفس اعمال پر کاربند رہنا جنت کی ضمانت ہے۔ جس نے ایک پاؤں نفس پر رکھ لیا، انشاءاللہ اس کا اگلا قدم جنت میں ہوگا، کیونکہ جنت انہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو شہوتوں کو ترک کرتا ہے، نفس پہ قابو رکھتا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے گریز کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے۔ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، احکام قرآنی پر کاربند رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں مومنوں کی جزا جنت ہے اور نافرمانوں کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ جنت کو تخلیق فرما چکا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اسے دیکھنے کا حکم دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کا نظارہ کیا اور آ کر اللہ سے عرض کیا: اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں سے ڈھک دیا اور جبریل کو حکم فرمایا: جاؤ اب جنت کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، دیکھ کر آئے اور عرض کیا: اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی اس میں نہ جا سکے گا۔ پھر فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا۔ جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جائے اور جہنم کو دیکھے۔ آپ گئے اور جہنم کو دیکھا، آ کر عرض کیا: اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، کوئی سننے والا بھی اس میں نہ جانا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھک دیا اور جبریل کو حکم فرمایا کہ اب جاؤ اور دیکھو۔ آپ دیکھ کر آئے اور عرض کیا: اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ ہر کوئی اسی میں نہ آ جائے۔ اس روایت میں بالکل صاف بیان ہے کہ جنت کا راستہ بہت دشوار ہے، اس پہ چلنے کے لیے ایمان کے ساتھ صبر و تحمل کی سخت ضرورت، جبکہ جہنم کا راستہ لذتوں اور خواہشوں وغیرہ سے بھرا ہوا ہے، اور خواہشیں بھی طرح طرح کی ہے۔ کسی کو مال و دولت کی خواہش ہے، کوئی جاہ و منصب کا آرزو مند ہے۔ دوزخ سے وہی محفوظ رہ سکے گا جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی بنائے اور جہنم سے حفاظت فرمائے، آمین۔